اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله خوب خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوب هستند. خوب خوش می‌گذرد دوستان؟ بله آقا خوش می‌گذره. بله شما بفرمایید. شان سکینه سلام، شما خوب هستید؟ سلام آقا. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم ممنون. شما خودتان را معرفی کنید. بله آقا. بله بفرمایید. بله آقا. سلام، اسم من شان سکینه است. من دانش آموز هستم. من اهل دهلی هستم. من در دهلی زندگی میکنم. من معمولا ساعت 5 صبح بیدار میشوم. معرفی جب کرتے ہیں انٹروڈیوس تو اپنا نام، اپنے پاپا کا نام، کتنے بھائی کتنی بہنیں، کیا کرتی ہیں، یہ چیزیں پہلے بتاتے ہیں. اسم پدرم شان حیدر است. اسم مادرم شان زهرا است. من فرزند اول خانواده هستم. پدرم کارمند است و مادرم خانه‌دار است. میں کہاں پڑھتی ہوں، کیا کرتی ہوں، یہ چیزیں بتاتے ہیں معرفی میں. بله آقا بتا رहे ہیں. من یک خواهر و یک برادر دارم. اسم برادرم عباس علی است. اسم خواهرم آیت زهرا است. من از شنبه تا سه شنبه من از شنبه تا سه شنبه کلاس فارسی میکنم. من در میروام یا می خانم کلاس فارسی میروام. می کنم آپ نے اس دن بھی یہی کمی کر رہی تھی نا، کلاس فارسی می کنم. بله آقا. کس نے سکھایا آپ کو کلاس می کنم؟ کلاس فارسی شرکت می کنم. من در از شنبه تا چهار شنبه در کلاس فارسی شرکت می کنم یا کلاس فارسی می روم. بله کلاس فارسی میروم. من در دانشگاه امام حسن عسکری علیه السلام کلاس فارسی میخوانم. من اسم استادم حسین حیدر نقوی است. من هر روز نماز و قرآن میخوانم. من با دوستم فیلم نگاه میکنم. من با دوستم هر روز گفتگو میکنم. اسم مانو دوستم، من با دوستم. یا تو کہیے، ادھر دیکھیے آپ لوگ توجہ کیجئے گا. دو طرح سے دو باتیں. ایک تو ہوتا من، ادھر نگاہ اینجا نگاہ کنی دوستان. من ہر روز، من ہر روز با دوستم صحبت میکنم. صحبت میکنم. یہاں کس کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ؟ من کے بارے میں. اس لیے آپ نے می کنم ہے. میں روزانہ اپنی فرینڈ سے بات کرتی ہوں، لیکن میں یہاں پہ کہوں من و دوستم، یہاں کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ یہاں کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ اپنے اور دوست آقا دوست کے بارے میں اپنے اور دوست. میں اور میری فرینڈ، بله. میں اور فرینڈ جب مل جائیں گے، جمع ہوئے نہیں ہوئے تو ہم ہو گئے نہیں ہو گئے. بله آقا. مانو دوستم ہم ہو گئے ایک طرح سے. جو یہاں پر جو بتا رہے ہیں، من ہر روز با دوستم صحبت می کنم، میں ہر روز اپنی فرینڈ سے بات کرتی ہوں. لیکن یہاں پہ کیا مانو دوستم ہر روز با ہم صحبت. بتائیے کیا لکھوں؟ صحبت صحبت میکنیم. یا آئے گا می کنیم. کیوں؟ کیونکہ یہاں صرف من کے بارے میں بتا رہے تھے، اس لیے اکیلا تھا، اس لیے میم تھا. لیکن یہاں مانو دوستم، میں اور میری فرینڈ، یعنی ہم بات کرتے ہیں. مانو دوستم، میں اور میری فرینڈ روزانہ آپس میں صحبت میں کیوں باتیں کرتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں. اس لیے یہاں پہ فرق دیکھیے دونوں میں. یہاں میم ہے، یہاں یہ میم ہے. فرق کس وجہ سے ہے؟ فرق نہاد کی وجہ سے ہے. میں آپ کو شروع سے بتاتا آ رہا ہوں، جملے کے اندر ایک چیز ہوتی ہے
निहाद, निहाद किसे कहते हैं? बोलिए। लंच को। कौन नाम है, की जगह पर जो कौन है लंच कहने वाला? बागा में ये फेल में आता है। निहार समझ में आया नहीं। नाहार, लंच। निहाद जुमले के उस पार्ट को कहते हैं निहाद जिसके बारे में पूछा जाता है या जिसमें पूछा बताया बताया जाता है, निहाद बताया किसे जाता कहते है। हैं? जुमले के उस पार्ट को कहते हैं जिसके बारे में पूछा जाता है या बताया जाता है। यहाँ इन दोनों बताया जुमलों में जाता बताया है। जाता है। पूछा जा रहा होता तो आखिर में क्वेश्चन मार्क होता। तो यहाँ पर मन के बारे में पूछा जा रहा है तो ये निहाद है, और यहाँ बताया जा रहा है। और यहाँ मन और मैं और मेरी फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं जो कि जमा है, मैं और मेरी फ्रेंड हम हैं, ठीक है। तो जुमले का मिसाल के तौर पर मैं यहाँ कहूँ फातिमे, फातिमे व ज़हरा, फातिमे व ज़हरा हर रोज सोहबत भी कुनन। यहाँ किस चीज के बारे में बता रहे हैं? फातिमा और ज़हरा के बारे फातिमा और ज़हरा। में। थर्ड पर्सन है, जमा है, क्योंकि फारसी थर्ड में एक से पर्सन है ज्यादा होगा। दो जिसको जमा भले सोहबत भले मी कुनी कुनन। कुनी तो मी कुनन कुनन। तो निहाद जुमले के उस पार्ट को कहते हैं जिसके बारे में जुमले में पूछा जाता है या बताया जाता है। मैंने पहले दिन से आ रहा हूं, फेल चाहे दामदारी हो, चाहे हस्तम हस्ती हो, मी खुरम मी खुरी, मी खानम मी खानी, मी पूशम मी पूशी, ठीक है, बीदार मी शवम बीदार मी शवी, जारू मी सनम जारू, जितने भी फेल हैं उसके आखिर में जो जमीर है, जमीर याद है ना? मीम मी या मी कुनाम भले आगा मीकुनी मिकुनी मीकुनाद मीकुनी मिकुनी मिकुनी मिकुनन। ये जो फेल का आखिर में ज़मीरें लगती हैं कुनन ये निहाद को देख के लगती हैं। किसको देख के लगती हैं? निहाद को देख के। निहाद को देख के। ये निहाद देखिएगा, आपका वाहिद मुतकल्लिम है या वाहिद गायब है, हाजिर है या वाहिद गायब, जमा मुतकल्लिम है, जमा हाजिर है या जमा गायब, आपको देखना उस एतबार से फेल के आखिर में लगती हैं। यहाँ पर क्योंकि मन के बारे में पूछ रहा है वो है सिंगल, तो देखिए फेल के आखिर में मीम है। यहाँ पर मैं और मेरे दोस्त थर्ड वो है फर्स्ट पर्सन जमा हम, तो ये मीम लगा। फातिमा और ज़हरा थर्ड पर्सन है लेकिन एक से ज्यादा है, मी कुनंद। समझ में आया? भले शुमा व अहमद, आप और अहमद, तो जाहिर सी बात है एक आप और एक अहमद, तुम हो गए ना। शुमा व अहमद हर रोज सोहबत में कुनीद। तो निहाद अगर आप सही से समझ जाएं तो कभी ये वाली गलती नहीं करेंगे कि कहीं का कहीं जमीर मिला दें। निहाद जिसको जितनी जल्दी समझ में आ जाए इतना ही फेल के आखिर में जमीर लगाना हो जाता है। फौरन देखिए जुमला में पूछ किसके बारे में रहा है सामने वाला, या बताना मुझे किसके बारे में है, उसी के एतबार से फेल के आखिर में कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, यानी मुतकल्लिम है, हाजिर है या गायब है। फिर सिंगुलर और प्लूरल देखना है, सिंगुलर और प्लूरल देखना है, क्या देखना है? वाहिद और जमा। उसी एतबार से सिंगल अगर है तो ये है सिंगुलर, प्लूरल अलग है तो ये, ठीक है। पहले तो ये देखना है कि वाहिद है, बोलिए वो वाहिद है या जमा, वाहिद है या जमा। फिर उसके बाद ये देखना है वाहिद अगर है तो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। ऐसे ही अगर जमा है तो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है जी। मुतकल्लिम हाजिर गायब, मुतकल्लिम हाजिर गायब, मुतकल्लिम हाजिर गायब, ठीक है। ऐसा जैसे देख लेंगे निहाद के आखिर में आप फेल के आखिर में उसी हिसाब से आप जमीर लगा देंगे, मामला आसान हो जाएगा, मामला आसान। निहाद याद रखना बस, निहाद जुमले के उस पार्ट को कहते हैं जिसके बारे में पूछा जाता है या बताया जाता है, और फेल के आखिर में जमीर निहाद के एतबार से लगती है। समझ में आया? भले आगा खूब भले।
خب نشاط فاطمه سلام شما خوب هستی؟ سلام خوبی ممنون شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله من خوب هستم خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما چه کار میکنی؟ من درس میخوانم شما چه کار میکنید؟ من هم درس میخوانم. شما نگاه کنید یہ تھوڑا سا سڑا ہوا سا پھل ہے لیکن ہے پھل ہے. اب میں اس سے ریلیٹڈ آپ سے گفتگو کروں گا. یہ نئی چیز ہے آپ کے لیے سب کے لیے. نئی چیز نہیں ہے یہ کرتا رہتا ہوں میں لیکن طریقہ میں بتا رہا ہوں. ایک تصویر بنا دی اور آپ سے کہہ دیا جائے دو سے ذرا گفتگو کیجئے. میں آپ کو کر کے دکھا دوں. آئندہ یاد رکھیے گا. آئندہ ہو سکتا ہے امتحان میں آپ کو تصویریں دے دی جائیں سیب کی کرسی کی یا کسی چیز کی اور آپ سے کہہ دیا جائے اس کے اوپر ایک گفتگو لکھیے. تو اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوال بن سکتے ہیں گفتگو میں وہ سب کیجئے گا. خوب نشاط فاطمه سلام. سلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم شما خوبی؟ خوبم متشکرم. این چیست؟ این سیب است. بله. اب آپ بھی پوچھئے آیا این سیب است؟ سیب. گفتگو. آیا این سیب است؟ بله این سیب است. سیب برای چیست؟ سیب برای خوردن است. آیا آیا سیب برای خوردن است؟ آیا سیب برای خوردن است؟ جو میں سوال کروں اس کا آیا کے ذریعے سے آپ پلٹ کے کیجئے گا. این چیز بله این سیب است. آیا این سیب است؟ بله این سیب است. سیب برای چیست؟ سیب برای خوردن است. آیا سیب برای خوردن است؟ بله سیب برای خوردن است. شما چه دوست دارید؟ من سیب دوست دارم. آیا شما سیب دوست دارید؟ بله من هم سیب دوست دارم. برادر شما چه میخورد؟ برادرم سیب میخورد. آیا برادر شما سیب میخورد؟ بله برادرم سیب میخورد. سیب کجاست؟ سیب در سبد است. آیا سیب در یخچال است؟ بله سیب در یخچال است. چند تا سیب در یخچال است؟ 3 تا سیب در یخچال است. چند تا سیب در سبد است؟ 4 تا سیب در سبد است. خب آیا شما سیب دوست داری؟ بله من سیب دوست دارم. آیا شما سیب دوست داری؟ من هم بله من هم سیب دوست دارم. خب این سیب مال کیست؟ این سیب مال من است. آیا این سیب مال دوست شما است؟ بله این سیب مال دوستم است. دیکھا آپ نے گفتگو کیسے ہوئی؟ بله آقا. سب لوگوں نے دیکھا گفتگو کیسے ہوئی؟ ہو سکتا ہے آپ سے کہہ دیا جائے امتحان میں کہ آپ امتحان میں یا ویسے کوئی پوچھ لے آپ سے کہے کہ اسکول کالج سے ریلیٹڈ ایک گفتگو کیجئے. تو اسکول کالج سے ریلیٹڈ آپ ایک گفتگو کیجئے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بله آقا. عرشی حسین دیکھیے میرے سے بات کریں گی. عرشی سلام مدرس اسکول سے ریلیٹڈ. سلام. سلام وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ خوبم ممنون شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستم. شما کجا میروی؟ من مدرسه میروم. شما کجا میروی؟ من دانشگاه میروم. شما ساعت چند دانشگاه میروی؟ من ساعت 8 صبح دانشگاه میروم. شما ساعت چند دانشگاه میروی؟ من هم 8 صبح دانشگاه میروم. شما با چه کسی دانشگاه میروی؟ من با دوستم دانشگاه میروم. شما با چه کسی دانشگاه میروی؟ من تنها دانشگاه میروم. شما با چه چیزی دانشگاه میروی؟ من با موتور دانشگاه میروم. شما با چه چیزی دانشگاه میروی؟ من با ماشین دانشگاه میروم. شما چند ساعت در دانشگاه درس میخوانی؟ من 4 ساعت در دانشگاه درس میخوانم. شما چند ساعت در دانشگاه درس میخوانید؟ من 4 ساعت و نیم در دانشگاه درس میخوانم. من 4 ساعت و نیم در دانشگاه درس میخوانم. شما بعد از دانشگاه بعد از آن چه کار میکنی؟ من بعد از دانشگاه میخوابم. شما بعد از من بعد از کلاس وضو میگیرم و نماز میخوانم. بله شما هر روز ساعت چند
هر روز ساعت چند برای دانشگاه آماده میشوی؟ من هر روز ساعت 7 صبح برای دانشگاه می آماده میشم. سمجھ میں آیا؟ دیکھیں سیب سے بھی گفتگو ہو گئی، کالج سے بھی گفتگو ہو گئی، ہر چیز پہ الگ الگ بھی ایک گفتگو ہو سکتی ہے، ہر چیز پہ الگ الگ بھی ایک مختصر گفتگو ہو سکتی ہے. متوجہ شدید یا نا؟ بله آقا. بله. خیلی خوب. ایلیا سلام، شما خوب هستی؟ ایلیا سلام آقا. من سلام، خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله انا خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستن. شما چه کار میکنی؟ من طلبه هستم. شما چه کار میکنی؟ شما چه کار میکنی؟ ایلیا شما چه کار میکنی؟ ایلیا صدای من میرسه؟ وقت نہ ڈالیں ایلیا، وقت تھوڑا یہ کہ میں اتنا ویٹ کروں. بولیے کیا ہوا ہے ایلیا؟ خب آقای محبوب حیدر سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. سلام، خوب هستی شما؟ من هم خوبم. شما خوب هستی؟ خوبم متشکرم. خانواده خوبم. شما هستن؟ خانواده شما چه خبر آقا؟ آنا خوب هستن. شما چه کار میکنی؟ خوبم. آنها خوبند. بله. شما چه کار میکنی؟ بله آقا. شما چه کار میکنی؟ من کاردار هستم. میں نے آپ سے یہ پوچھا شما چه کار هستی؟ شما چه کار میکنی؟ نه آقا. الان من درس می بله تمام. درس میخوانم. من درس میخوانم. من درس میخوانم. بله من الان درس میخوانم. من شما اهل کجا درس هستی؟ میخوانم. بله. شما اهل کجا هستید؟ من اهل هند هستم. من اهل نوام سادات هستم. اب آپ پوچھئے. شما اهل کجا هستی آقا؟ من اهل امروه هستم. خب آپ کاپی پنسل پہ آ جائیے. خب شما چه داری؟ جی. شما چه من داری؟ کاردار هستم. شما چه داری؟ من کاردار. من ہر کوئی پیشہ گنانے پہ کیوں لگا ہے؟ مداد جو بھی و سوال دفتر ہوگا کاردار. میں کاپی پینسل سے ریلیٹڈ گفتگو کیجیے. شما چه داری؟ من یک مداد اور یک دفتر دارم. من کتاب دارم. اب آپ پوچھیں شما چه داری؟ من کتاب. شما چه داری آقا؟ من ماجود دارم. شما چند تا کتاب داری؟ من یک تا کتاب دارم اور یک تا اتنی بار کا یک کے ساتھ کہا نہیں لگتا ہے. یک کے ساتھ کہا نہیں لگتا ہے. یک کتاب دارم. من یک کتاب دارم. من یک کتاب دارم. کتاب برای چیست؟ خوب آقا. من یک آپ کتاب دوبارہ جوائن کیجیے. آپ کتاب دوبارہ جوائن کیجیے. برائے آپ کی آواز بہت آگے پیچھے ہے. خوندن. آپ کی آواز بہت لیٹ آ رہی ہے. میں پوچھ رہا ہوں 2 سوال پوچھ لیتا ہوں اتنے آپ کا جواب آتا ہے. خب شما بفرمایید. ایمان سے بله آقا بله. شما خوب هستید؟ ایمان سلام آقا. بله من خوبم. ممنون. شما خوب هستید؟ گفتگو کریں گے آپ والے. من خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستند. شما چه داری؟ من خودکار و دفتر دارم. شما چه داری؟ من ماجد دارم. کتاب برای چیست؟ کتاب برای خواندن است. دفتر برای چیز؟ دفتر برای نوشتن است. کتاب کجاست؟
کتاب روی میز است. دفتر کجاست؟ دفتر در کیف است. خب چند تا دفتر در کیف است؟ 3 تا دفتر در کیف است. چند تا کتاب روی میز است؟ 3 تا کتاب روی میز است. آیا این خودکار است؟ بله این خودکار است. آیا این مداد است؟ بله این مداد است. آیا ماشین برای نوشتن است؟ آیا ماشین برای نوشتن بله است؟ ماژیک برای نوشتن است. باپ پوچھیے. بله ماژیک برای نوشتن است. تو آیا خودکار برای نوشتن است؟ بله خودکار برای نوشتن است. چه چیزی برای خواندن است؟ کتاب برای خواندن است. چه چیزی برای نوشتن است؟ ماشین برای نوشتن است. پدر شما چه کار میکند؟ پدرم کتاب میخواند. پدر شما چه کار میکند؟ پدرم با خودکار درس مینویسد. شما با چه چیزی درس مینویسید؟ من با مداد درس مینویسم. شما با چه چیزی درس مینویسید؟ من با ماشین درس مینویسم. چه کسی با خودکار درس مینویسد؟ برادرم با خودکار درس مینویسد. چه کسی با دفتر درس مینویسد؟ با در دفتر درس مینویسد. من در دفتر درس مینویسم. چند تا بله شما بفرمایید شما چند تا خودکار دارید؟ من 3 تا خودکار دارم. شما چند تا ماژیک دارید؟ من 3 تا ماشین دارم. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یا نہیں؟ ایک ایک موضوع سے ریلیٹڈ گفتگو. اگر میں آپ سے کہوں گفتگو کیجئے تو بہت لمبی کھنچ جائے گی شروع سے لے کے آخر تک. تو ایک ایک چیز آپ سے کہہ دیا پھلوں سے ریلیٹڈ گفتگو کیجئے, سبزیوں سے ریلیٹڈ گفتگو کیجئے, لکھنے پڑھنے کے سامان سے ریلیٹڈ گفتگو کیجئے, مہینوں سے اور دنوں سے ریلیٹڈ گفتگو کیجئے, ٹائم سے ریلیٹڈ گفتگو کیجئے, یونیورسٹی کالج سے ریلیٹڈ, گھر کے کاموں سے ریلیٹڈ گفتگو. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ موضوع وائز سبجیکٹ وائز گفتگو کر لیں گے آپ تو. بلی آقا. خب بله آقا. تحسین فاطمه سلام, شما خوب هستی؟ بله آقا. سلام آقا, خوبم ممنون. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها هم خوب هستند. شما برنامه هفتگی تان را بیان کنید. بله آقا. سلام آقا. اسمم تحسین فاطمه است. من هر روز ساعت 5:30 صبح بیدار می شوم و بعد از آن وضو می گیرم و بعد از آن نماز می خوانم و بعد از نماز 10 دقیقه قرآن می خوانم و بعد از آن ہر ایک کے بعد بعد از لگان لگے تو برا سا لگنے لگے گا سنتے سنتے کانوں کو. سپاس وا بعد از آن 3 چیزیں بتائیں تھی نا آپ کو, کہیں سپاس, کہیں پہ واو, کہیں پہ بعد از آن. وہ کام جو ایک ساتھ ہوتے ہیں نا تقریباً, وہ کام جو ایک ساتھ ہوتے ہیں, مثلا وضو کرنا, نماز پڑھنا, بیدار ہونا, تو آپ ایسے کرتے ہیں میں 7:05 صبح بیدار می شوامو, وضو می گیرامو, نماز می خوانم. واہ. جو کام آس پاس ہی ہوتے ہیں نا اس کو واو لگائیے, اور تھوڑے سے فاصلے سے فوراً ہو تو سپاس, اور ویسے ہی کہنا ہے کہ گھنٹہ 2 گھنٹے بعد بھی تو بعد از آن. لیکن ایک ہی لفظ کو اگر بار بار کریں گے نا, سپاس کر لیں چاہے بعد از آن چاہے واو بھی کر لیں, منس بیدار می شوام و نماز می خوانم و وضو می گیرم و سبحان می خورم, برا لگنے لگے گا کانوں کو. یا خالی سپاس کرنے لگے آپ, من 7:05 صبح بیدار می شوام, سپاس وضو می گیرم, سپاس نماز می خوانم, سپاس قرآن می خوانم, یہ بھی برا لگنے لگے گا. 7:05 صبح بیدار می شوام, بعد از آن نماز می خوانم, بعد از آن قرآن می خوانم, یہ بھی برا لگنے لگے گا. اسی لیے آدمی کا کان اکتا جاتے ہیں, اور یہ ادبی غلطی بھی ہے. ادب میں بھی اس کو برا مانتے ہیں, کوئی سی بھی لینگویج کا ہو کہ ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. الان شما بے فرمائیں, شروع سے شروع کیجیے. بله آقا. سلام آقا. اسم من تحسین فاطمه است. من ساعت 5 صبح بیدار می شوم و بعد از آن مسواک می زنم و وضو می گیرم و بعد از وضو نماز دعا می خوانم و سپس 10 دقیقه قرآن می خوانم و بعد از آن در اتاق ها جارو می زنم
و سپس اتو میزنم و سپس ساعت 8 صبح چای آماده میکنم و سپس همراه اب خانواده‌ام دیکھیں 3-4 صبحانه بار سپاس میخورم. ہو گیا، 3-4 بار سپاس ہو گیا لگاتار، نہیں ایک دو سے بار سے زیادہ کوئی چیز نہ دہرائیں. بله آقا. و بعد از آن ساعت 8 صبح چای آماده میکنم و سپس همراه خانواده‌ام صبحانه میخورم و بعد از صبحانه من ظرفها در ظرفشویی میشویم و سپس لباسها در حمام میشویم و دوش میگیرم و بعد از آن من نهار درست میکنم و بعد از نهار من وضو میگیرم و بعد از وضو میگیرم و نماز دعا میخوانم و بعد از نماز همراه خانواده‌ام نهار میخورم و سپس 1 ساعت استراحت میکنم و با دوستانم صحبت میکنم و ریل و سیریال نگاه میکنم و بعد از آن من از ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت 5 بعد از ظهر با دوستانم مباحثه میکنم ما 2 ساعت مباحثه میکنیم و بعد از مباحثه من چای میپزم و همراه خانواده‌ام چای میخورم و سپس ظرف میشویم و بعد از آن من برای نماز آماده میشوم و وضو میگیرم و نماز دعا میخوانم و بعد از نماز 10 دقیقه قرآن میخوانم و سپس شام آماده میکنم و سپس همراه ہاں خانواده‌ام سپاس نہیں، خالی سپاس یا واو یا سپاس. شام آماده میکنم و همراه خانواده‌ام شام میخورم و بعد از شام من ساعت 9 شب کلاس فارسی میروم و 1 ساعت درس فارسی میخوانم و بعد از کلاس استراحت میکنم و با دوستانم صحبت میکنم و سپس ساعت 12 شب همراه مادرم روی تخت میخوابم. من یک شنبه ها همراه برادرم با موتور پارک میروم و 2 شنبه ها معمولا همراه مادرم پیاده بازار میروم و 3 شنبه ها بعد از نماز مغرب دعای توسل و زیارت عاشورا میخوانم و 4 شنبه ها همراه دوستم با رستوران میروم و 5 ہمراہ شنبه دوستان ها ریستوران بھی روام. و 4 شنبه ها همراه دوستم رستوران میروم و 5 شنبه ها دعای کمیل و حدیث کسا میخوانم و جمعه ها معمولا بعد از نماز صبح دعای ندبه میخوانم و شنبه ها برای ملاقات دوستم خانه او میروم. احسن. دیکھا آپ نے، جب آپ شروع میں خالی سپاس کہہ رہی تھیں یا بعد ازان کہہ رہی تھیں تو عجیب سا لگ رہا تھا 3 بار کہنے پہ ہی، لیکن جب آپ نے کہیں واو کہیں سپاس کہا پھر اچھا لگنے لگا. دیکھیں پھر ساری گفتگو، سارا جو آپ نے گفتگو کی، وہ جو بات کی آپ نے معرفی کی، سب اچھی لگنے لگی. کیونکہ انسان کا کان جو ہے نا، لکھنے کے اعتبار سے غلط نہیں ہے کہ بار بار سپاس کرے جائیں، کوئی قانونی غلطی نہیں نکالے گا اس میں، لیکن یہ چیز جو ہوتی ہے نا، جو فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے فصاحت و بلاغت، اس کے اعتبار سے، ادبی اعتبار سے غلطی ہے کہ ایک ہی ورڈ کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب آپ نے دیکھیں جب اس کے بعد ہی ریپیٹ نہیں کیا، سپاس کہا کہیں بعد از نماز یا بعد از آن، پھر اچھی لگنے لگا سب کچھ. دیکھا آپ نے، یہ فرق پڑتا ہے. عبارت بری لگنے لگتی ہے ایک ہی لفظ اگر بار بار دعا میں کہہ رہا ہوں سپاس سپاس سپاس، تو بہت برا لگنے لگتا ہے کانوں کو انسان کے، کیونکہ انسان کا کان ایک ہی چیز کو بار بار، آپ بریانی پسند کرتی ہیں، بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، ایک بار کھا لیجیے، دوسرے دن کھا لیجیے، 3-4 دن کھا کے اکتا جائیں گی، آپ کی سب سے پسندیدہ چیز سے بھی نفرت ہو جائے گی. جی بھلے آقا بھلے. تو کبھی بھی، یہ میں نے 3 ورڈ بتائے تھے ملانے کے لیے، اسے کہتے ہیں ملانے کے لیے، سپاس، واو اور بعد ازان. بعد ازان یعنی مثلا آپ کہیں بعد ازان کی انکار میں کنم، یا کہیں بعد از نماز قرآن میں خانم، بعد از اس چیز کا نام لے لیجیے، اس کام کا چاہے تو بعد از نماز، جیسا کہ آپ نے کیا بعد از نماز من قرآن میں خانم. تو تینوں ورڈ 2 سے زیادہ بار ایک چیز کو ریپیٹ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یا سپاس بھلے آقا. ایک 2 بار بدلتے رہیں. متوجہ شدید دوستان؟ بله آقا. خیلی خوب، احسن، خیلی خوب بود. شما بفرمایید. بله. فیضان رباب، سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوبم، ممنون. شما خوبه؟ خوبم، متشکرم. شما با گلناز فاطمه صحبت کنید اور آپ کو گلناز فاطمه گفتگو کس چیز سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے؟ مہینے دن اور قدام اور چندم سے ریلیٹڈ گفتگو ہونی چاہیے. آپ گلناز فاطمه. بله. سلام آقا. وعلیکم السلام. بله فیضان. سلام خواهر. سلام خواهر. سلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم، ممنون. شما خوبی؟
بله من هم خوبم. خب شما سوال کنید خدمت ناز فاطمه. بله بله. شما ساعت چند بیدار میشوی و بعد از آن چه کار میکنی؟ من ساعت 5 صبح بیدار میشوم. بعد از آن من قرآن دعا میخوانم. میخوانم. ساعت دعا 5 بیدار میخوانم. میشوم و بعد از آن بعد وضو از میگیرم. بله دعا میخوانم. شما ساعت چند صبحانه میخوری؟ من ساعت 7 صبح صبحانه میخورم. شما ساعت چند ظرف میشویی؟ من ساعت 10 صبح ظرف میشویم. شما ساعت چند لباس میشویی؟ من ساعت 10 قبل از ظهر لباس میشویم. شما کجا ظرف میشویی؟ من در ظرف میشویم. شما کجا لباس میشویی؟ من در حمام لباس میشویم. شما ساعت چند دوش میگیری و بعد از آن لباس چه رنگی میپوشی؟ من ساعت 8 صبح دوش میگیرم میگیرم و بعد از آن و لباس بعد از آن میپوشم. لباس آبی میپوشم. شما شما لباس چه رنگی دوست داری؟ من لباس آبی دوست دارم. شما لباس چه رنگی دوست داری؟ من لباس سفید دوست دارم. شما ساعت چند مدرسه میروی؟ من ساعت 9 صبح مدرسه میروم. شما ساعت چند دانشگاه میروی؟ من ساعت 8 صبح دانشگاه میروم. شما کدام مدرسه درس میخوانی؟ من در دانشگاه حسن عسکری علیه السلام در درس میخوانم. شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب اول میخوانم. شما کتاب چندم میخوانی؟ من هم کتاب اول میخوانم. شما ساعت چند استراحت میکنی؟ من 1 ساعت استراحت میکنم. ساعت چند؟ ساعت کتنے من بجے؟ ساعت 4 بعد از بله، ظهر بله. استراحت میکنم. بله من ساعت 5 بعد از 5 بعد از ظهر استراحت یا میکنم. 5 عصر استراحت میکنم. 5 شما چند ساعت استراحت میکنی؟ من 1 ساعت استراحت میکنم. شما چند ساعت استراحت میکنی؟ من نیم ساعت استراحت میکنم. پدر شما ساعت چند روزنامه میخواند؟ پدرم ساعت 4 بعد از ظهر روزنامه میخواند. مادر شما ساعت چند نامه میخواند؟ بله. مادر شما چند نامه ساعت چند میخواند؟ نامه میخواند؟ مادرم ساعت 7 صبح نامه میخواند. شما با چه کسی صبحانه میخوری؟ من بعد از شما با چه کسی صبحانه میخوری؟ من تنها صبحانه میخورم. شما با چه کسی صبحانه میخوری؟ من همراه خانواده ایم صبحانه میخورم. شما با چه چیزی غذا میخوری؟ بله شما با چه چیزی غذا میخوری؟ من با دست یا با قاشق، مثلا من با قاشق غذا میخورم. با چه چیزی؟ شما با چه چیزی غذا میخوری؟ یعنی من با قاشق غذا میخورم. من با قاشق یا من با دست. ایک منٹ ڈسٹرب کرنا. بھلے آگا چل ماہی میں بھی آئیے چندو مر قدام. بله آقا. بله. دختر لاغر 2 تاکیف دارد. کدام دختر 5 تاکیف دارد؟ آن دختر 5 تاکیف دارد. بله آگا. من در کیف خودکار و مداد دارم. کدام دختر در کیف پول دارد؟ آن دختر دوم در کیف پول دارد. در کیف پول دارد. بله احسن. کدام ماه قبل از خرداد است؟ خرداد. کدام ماه قبل از خرداد است؟ تیر قبل از خرداد است. نه اردیبهشت قبل از خرداد است. بله بله اردیبهشت قبل از خرداد است. بعد از تیر بعد از مرداد است. کدام ماه بعد از مرداد است؟ کدام ماه بعد از شهریور بعد از مرداد است. بعد از شهریور کدام ماه است؟ بعد از شهریور مرداد است. نه بعد از شهریور. بعد از شهریور
بله بعد از شهریور مهر است بله بله مهر است. بعد از آذر کدام ماه است؟ بعد از آذر دی است. دی قبل از کدام ماه است؟ دی قبل از بله دی قبل از کدام ماه است؟ قبل از بهمن است. دی قبل از بله دی قبل از بهمن است. اسفند قبل از کدام ماه است؟ اسفند قبل از فروردین فروردین. است. فصل ماهای فصل بهار چیست؟ ماهای فصل بهار فروردین، اردیبهشت و خرداد است. ماهای فصل زمستان کدام است؟ ماهای فصل زمستان دی بهمن اسفند است. احسن، خیلی خوب دوستان، اینجا نگاه کنید. احسن، خیلی خوب. ایسے ہی کیونکہ ساری گفتگو کریں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا اور آپ کی ساری پریکٹس بھی نہیں ہو پائے گی. لہذا جو چیزیں برائے چیز، ایک چیز برائے چیز، کجا چنتا ہے، تو اب آپ کو آ ہی گیا ہے. اب کوشش یہ کیا کیجئے جو درس چل رہا ہے وہ اور اس سے تھوڑا پیچھے اور اس سے تھوڑا پیچھے، تین چیزیں جو چل رہا ہے، تھوڑا اس سے پیچھے والا اور اس سے تھوڑا پیچھے والا، ان کی پریکٹس. مثلا کیا چل رہا ہے؟ ٹائم، ساعت چند، چند ساعت، چندم، قدام، مہینے اور فصل اور نگیٹیو فعل، ان کی گفتگو، ان سے ریلیٹڈ گفتگو اب آپ لوگ ذہن میں بٹائیں. اس طریقے سے کریں گے تو یہ آپ کا مین درس کا ریوائز ہو جائے گا. پتہ لگا اگر آپ نے بچنے کے چکر میں شروع کا کر لیا تو اس کی پریکٹس کون کرے گا؟ جی اس کی عادت نہیں ہوگی. آپ اپنے فائدے کو پہچانیں کہ آپ کا فائدہ اس ٹائم، مثال کے طور پر مہینے، دن، چندم، قدام، ساعت، اس کی پریکٹس میں زیادہ فائدہ ہے ابھی، کیونکہ وہ تو آپ آئی گئی ہے آپ کو نہیں، اور وہ کتاب میں اب روز آئی رہی ہے. ایک چیز، آن چیز، برائے چیز، کجا، چنتا، چیداری، چے میخوری، چے دوزداری، یہ چیزیں تو وہ ہے جب آپ کو آ ہی گئی ہیں اچھے سے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے سوار شدن یعنی سوار ہونا. بھلے اب آپ اپنے روز برنامہ ہفتگی میں یہ چیز بڑھا سکتے ہیں. من ساعت 8 صبح مثلا برای دانشگاه آماده می شوم و سوار ماشین می شوم، سوار اتوبوس می شوم، سوار اتوبوس می شوم. اتوبوس می شوم. سوار اتوبوس می شوم یعنی بس میں سوار ہوتی ہوں. بھلے بس میں سوار ہوتی ہوں، بس میں بیٹھتی ہوں. من مثلا صبح سے شروع کریں گے تو کیسے کریں گے؟ میں ساری بات بتاؤں گا تو رہ جائے گی، بس تھوڑی وہیں سے تھوڑے سے پیچھے سے گفتگو بتا دوں برنامه ہفتگی. ساعت 7:30 صبح با همراه خانواده‌ام صبحانه می‌خورم و برای دانشگاه آماده می‌شوم و ساعت 8 صبح سوار اتوبوس می‌شوم یا سوار اتوبوس یا سوار ماشین یا سوار تاکسی، جس چیز سے بھی آپ جاتے ہوں. سوار اتوبوس می‌شوم و ساعت 8:30 به دانشگاه می‌رسم. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ بلے آقا. ہاں تو سوار کیسے کہ من سوار میشوم، من سوار میشوم یعنی من سوار ماشین میشوم یعنی میں بس میں سوار ہوں، گاڑی میں سوار ہوتا ہوں. من سوار اتوبوس میشوم، میں بس میں سوار ہوتا ہوں. من سوار قطار میشوم، میں ٹرین میں سوار ہوتا ہوں. من سوار ہواپیما میشوم، میں ایروپلین میں سوار ہوتا ہوں. من سوار ٹیکسی میشوم، میں ٹیکسی پہ سوار ہوتا ہوں. سمجھ میں آ گیا؟ سوار میشوم. سب مائک آن کیجئے. اتوبوس لے لیتے ہیں. من ساعت 8 صبح سوار ماشین میشوم. من ساعت کمال ہے، اتنے لوگوں میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کلاس میں 3 سے 4 لوگ ہیں. جی زہرا آپ کا مائک سے آواز ٹکرا رہی ہے، مائک بند کیجیے یا دوبارہ جوائن کیجیے گا، نیٹ ورک پرابلم ہے آپ کے. ٹھیک ہے، 3-4 لوگ کلاس میں مت رہیے، سب رہیے. من ساعت 8 صبح سوار ماشین میشوم. جملہ لگ رہا ہے لمبا ہو جا رہا ہے، خالی اتنا کہ من سوار اتوبوس میشوم، وہ آپ کرتے رہے گا. ساعت 8 صبح تو سوار ٹیکسی میشوی، او سوار ٹیکسی میشود. ٹیکسی میشود.
متوجہ شو جی؟ بلے آقا بھلے ما سوارے قطار مشابین قطار یعنی ٹرین آقا ما سوارے قطار مشابین شما قطار ہواپیما مشابین سوارے شما سوارے قطار ہواپیما مشابین شما آنها سوارے اسب میشوند یعنی گھوڑے پہ یا کہ آنها سوارے شتر میشوند وہ اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں بلے آنها بلے تحسین فاطمے آنها سوارے شتر میشوند وہ اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں متوجہ ہستی سمجھ میں آیا؟ تو اب سوار شدن کس کس چیز پہ انسان سوار ہوتا ہے ان چیزوں کے نام آپ کو پتا ہے قطار یعنی ٹرین اتوبوس یعنی بس ٹیکسی یعنی ٹیکسی ٹیکسی یعنی ٹیکسی ماشین یعنی کار ماشین بھلے ہوا پیما انہی چیزوں پہ تو سوار ہوتا ہے انسان لکھ لیجئے سوار ہونے کی چیزیں بھلے سوارے موٹور اور سوارے کشتی کشتی یعنی شپ کشتی یعنی ہم کشتی کہتے ہیں موٹر بوٹ ویسی کشتی کو لیکن ہم وہ شپ کو کہتے ہیں کشتی ٹھیک ہے بوٹ جسے ہم کشتی کہتے ہیں اسے وہ قائق کہتے ہیں ٹھیک ہے کشتی کشتی آقا قائق بھی لکھ دیجیے قائق قائق یعنی بوٹ قائق یعنی بوٹ کشتی یعنی شپ ہوا پیما یعنی ایئرپلین موٹور یعنی بائک ٹیکسی یعنی ٹیکسی ماشین یعنی کار قطار یعنی ٹرین اتوبوس یعنی بس سمجھ میں آیا اب آپ جب اس کی پریکٹس کریں گے آپس میں اپنے دو تین لوگ جو موبائل ہیں آپ کے ساتھی بھلے شما سوارے چه چیزی میشوی شما سوارے چه چیزی میشوی آپ کس چیز پہ سوار ہوتی ہیں من سوار اب آپ بھی تو لکھ سکتے ہیں ضروری تھوڑے ہی پرانے زمانے میں لوگ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے ابھی بھی لوگ اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں ابھی بھی لوگ اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں شتور اور کرگل میں جائیں گے کشمیر کرگل میں پہاڑی علاقوں میں تو گدھے ہوتے ہیں ایک مخصوص گدھے بھلے الاغ اس پہ بھی سوار ہوتے ہیں بھلے خر الاغ بھی گدھے کو کہتے ہیں خر بھی یا نسل ہو سکتا ہے فرق ہے الاغ اسے کہتے ہیں جو ہائیبریڈ کون سا بریڈ ہوتی ہے گھوڑا گدھے سے مل کے جو بنتی ہے وہ الاغ مثلا اور خر ایک الگ نسل ہوتی ہے جی ایک ہوتا ہے جسے ہم خچر کہتے ہیں خچر جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں خچر تو گدھے کی طرح ہوتا ہے نہیں خچر ہائیبریڈ جو بولتے ہیں خچر پہ سب سامان لاتے ہیں اس کی ماں گھوڑی ہوتی ہے باپ گدھا ہوتا ہے ان دونوں کا جوڑا ملنے سے پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خچر وہ ہائٹ میں ایسا لگتا ہے جیسے گدھا صورت شکل میں ایسا لگتا ہے جیسے گھوڑا جی اسے بولتے ہیں خچر گھوڑا ایسا کہہ لیجیے کہ جو انٹر کاسٹ شادی جب ہو جاتی ہے جب گھوڑی گدھے سے شادی کر لیتی ہے تب خچر پیدا ہوتا ہے سمجھ میں آیا اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو جب کہنا ہوتا ہے کسی لڑکے کو یا لڑکے کو خچر ہو ٹھیک ہے تو خچر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سمجھ میں آیا انہی چیزوں پہ انسان سوار ہوتا ہے کچھ چیزیں یہ لکھ لیجئے گا اب سوال کیسے ہوگا شما سوارے چه چیزی میشوید مٹا دوں یہ الاغ کیا ہے الاغ یعنی وہی خچر خر یعنی گدھا
یا اولاد گدھے کو بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی خر گدھا، پھر لکھو یہ مٹا دوں. بلے آقا. سوال کیسے ہوگا سوال شدن کے بارے میں؟ شما سوارے چیتی میشوی، شما 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 من ساعت 8 صبح اتوبوس سوار میشوم. بله سواره چه چیزی، سواره چه چیزی میشوی. شما سواره چه چیزی میشوی؟ اوکی من سواره شتر میشوم. بله شما با چه کسی سواره شتر میشوی؟ من با برادرم سواره شتر میشوم. متوجه هستید این باتیں میں ہمیں شما بله دوستان، ہمیں شما بله دوستان آقا. متوجه هستید؟ بله آقا. بله بله. بله من با دوستم سوار اسب میشوم. من با دوستم یا همراه دوستم سوار اسب میشوم، یا من سوار کشتی میشوم. من ساعت 8 صبح منو دوستم ساعت 8 صبح سوار اتوبوس میشویم، یا من با دوستم سوار اتوبوس میشوم. سمجھ میں آ گیا کیسے ہوں گے سوال؟ بله آقا. بله آقا. اس کی پریکٹس کیجیے گا. اور برنامہ ہفتگی جب آپ بولیں گے تو اب آپ یہ بات بڑھا دیے گا. من ساعت 7:30 صبح همراه خانواده‌ام صبحانه میخورم و برای دانشگاه آماده میشوم و ساعت 8 صبح سوار اتوبوس میشوم و دانشگاه میروم. 4 ساعت آنجا درس میخوانم و بعد از آن به خانه برمیگردم. به خانه برمیگردم. بے لگائیے گا اس پہ، بے خانے برمیگردم. بے خانے یعنی گھر، بے خانے برمیگردم. دیکھیے اصل میں مصدر ہے برگشتن. اب آپ کہیں گے کہ آپ نے جب بھی کوئی فعل بنایا مصدر سے می یہاں لگایا، خوردن سے می خورم، می روم، تو یہاں پہ بر اور گردن کے بیچ میں کیوں لگا ہے؟ یاد رکھیے گا کچھ مصدر ایسے ہوتے ہیں جن میں پیشوند ہوتا ہے، ان کے شروع میں ایک ہوتا ہے بر ہے. جیسے بہت سے مصدر ایسے ہوتے ہیں جن میں بر لگا ہوا ہوتا ہے. جب اس سے فعل بنتا ہے تو جو چیز بھی فعل بنانے کے لیے بڑھتی ہے جیسے می، تو یہ بر کے بعد بڑھے گی کیونکہ بر ہے صدارت طلب. بر ہے صدارت طلب یعنی یہ شروع میں ہی رہے گا. بر شروع میں ہی رہے گا، یہ یاد رکھیے گا. من برمیگردم، ٹھیک ہے. برگشتن یعنی پلٹنا. برگشتن یعنی پلٹنا. من برمیگردم، من ساعت 12 ظهر به خانه برمیگردم. من ساعت 12 ظهر به خانه برمیگردم. متوجہ شدید دوستان یا نا؟ بله آقا. بله اب آقا. آپ دیکھیے فارسی میں کچھ ورڈ ہوتے ہیں ہیلپنگ ورڈ جسے کہتے ہیں ہم، کیا بولتے ہیں؟ ہیلپنگ ورڈ. جی وہ انہیں فارسی میں کہتے ہیں حروف ربط. حروف ربط وہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو آپس میں ربط دیتے ہیں، آپس میں ریلیشن بناتے ہیں، جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اگر آپ الگ سے معنی پوچھیں تو اس کے الگ سے معنی نہیں ہے، وہ تو ہم کہہ دیتے ہیں از یعنی سے، در یعنی میں. یہ از ہے، بے ہے، با ہے. آپ نے ابھی تک ایک چیز پڑھ رکھی ہے با کو آپ پڑھتے جا رہے ہیں نا. با بله. انسان کس تو بات چیک کرتی کس کے؟ تو وہاں کس کے ساتھ بات چیک کیجیے کس چیز سے. تو یہاں سے کے معنی دے رہا ہے یا ساتھ کے معنی دے رہا ہے؟ یہاں بھی حالانکہ گاڑی سے یعنی گاڑی کے ساتھ، لیکن بے کے معنی بھی ایسے ہیں، کہیں از کے معنی، کہیں کچھ سے کے معنی، کہیں تک کے معنی دیتا ہے، کہیں کچھ. یہ تو ہیلپنگ ورب ہے، جیسا جملہ ہوگا معنی ویسے ہوں گے اس کے. ٹھیک ہے. ان کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا، آپ کو استعمال سیکھنا پڑے گا بس. اس کا کوئی قانون معین نہیں ہے. اسے کہتے ہیں سماعی ہونا کام. یہ کام سماعی ہے، کہاں پہ بے یوز کریں. ہر مصدر کے ساتھ آپ آگے جیسے کتابوں میں پڑھتے جائیں گے وہ بتاتے جائیں گے کہ اس مصدر کے ساتھ حرف ربط را استعمال ہو، وہ مثلا از استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ مثلا بے استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ با استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
اس کے ساتھ برائے ہوتا ہے، اس کے ساتھ برائے استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے مثلا کچھ ایسے بتاتے چلیں گے. ٹھیک ہے، فی الحال برگشتن کے لیے بے استعمال ہوگا. بے خانے برمی گردم، از مدرسے از دانشگاہ بے خانے برمی گردم، از دانشگاہ بے خانے. ٹھیک ہے، آپ کہیے بلے گا من ساعت حق کو نیم صبح خانوادے ہمراہ خانوادے صبحانے میں قرآن و برائے دانشگاہ آماده می شوم و ساعت 8 صبح سوار اتوبوس می شوم و مدرسه می روم. 4 ساعت آنجا درس می خوانم، سپس ساعت 12 ظهر به خانه برمی گردم. ساعت سپس 12 ظهر به خانه برمی گردم. برمی گردم یعنی میں پلٹتا ہوں، میں پلٹتی ہوں. ساعت 12 ظہر میں خانے برمی گردم، ظہر کے یعنی نون 12 نون کو میں گھر پلٹتی ہوں یا پلٹتا ہوں. سمجھ میں آیا آپ سب کو یا نہیں؟ میں پلٹتا ہوں یا پلٹتی ہوں یا میں پلٹوں گا. من فردا ساعت 4 بعد ظہر برمی گردم. جیسے میں آج جاؤں کہیں پہ، من دوستان من دہلی می روام و فردا بعد الظہر ساعت 4 بعد الظہر برمی گردم. میں کل 4 بجے کے بعد پلٹوں گا. ٹھیک ہے، تو برمی گردی، او برمی گردد، ما بھی برمی گردی، شما برمی گرد. بر شروع میں رہنا چاہیے. کبھی آپ کہیں من می برگردم کریں، کبھی آپ. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں کریں گے، ایسا تو نہیں کریں گے می برگردم بلے آقا. کریں گے. نہیں آقا نہیں. شبیہ زینب سلام شما خوب هستید. شبیہ نیستن، شبیہ زیبا زیدی سلام شما خوب هستید. سلام آقا. بله من خوبم. شما خوبید؟ من هم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. شما ساعت چند به خانه برمیگردید؟ من ساعت 7 صبح 7 بجے خانه پلٹتی ہے میں تو جاتی کب ہے؟ من ساعت یہ کے بعد زور به خانه برمیگردم. یا ایسے کہیں شما یک ساعت بعد از چند، ظهر. شما ساعت چند دانشگاه بله. میروید؟ شما شما ساعت ساعت چند چند به دانشگاه میروید؟ شما ساعت چند دانشگاه می روید؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، شما ساعت چند دانشگاه بله من میروید؟ بله من ساعت 7 صبح بلے دانشگاه می نہیں، بلے روم. میں نے بلے کیوں نہ کاری، میں نے آیا تھوڑی کہا. شما ساعت چند دانشگاه میروید؟ من ساعت 7 صبح دانشگاه می روم. ساعت چند شما به خانه برمیگردی؟ من ساعت 12 ظهر به خانه برمیگردم. 12 ظهر. بله برمیگردم. برادر شما ساعت چند بازار میرود؟ برادر من ساعت 3 بعد از ظهر بازار میرود. بازار می رود. و بله. ساعت چند برمیگردد؟ و و ساعت ساعت 3 میرود و بازار میرود و ساعت 4. ساعت 5 بعد از ظهر برمیگردد. سمجھ بله پا رہے ساعت نہیں؟ 5. بله. آنها ساعت چند پارک میروند و ساعت چند برمیگردند؟ و ساعت آنها ساعت چند دانشگاه 4 میروند و ساعت بعد از چند ظهر. برمیگردند؟ بله. آنها ساعت 4 آنها بعد از ساعت ظهر پارک 4 بعد از میروند، ظهر. پارک بله. میروند و بعد ساعت 8 شب برمیگردند. بله. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یہ پریکٹس نہیں. بلے گلناز آقا. فاتح میں یہ پریکٹس سمجھ میں آئی. آفرین زہرا عالیہ، بلے آقا. گلناز فاتح میں ہنسی حسین عصمت ایلیا سدائے من میرا سے ایلیا ایمان زہرا فیضان ربا متوجہ سید. حتماً دوستان ذرا دقت کنید حتماً. بھلے ایلیا پہ فرمائید. خوب سدائے من میرا سے آغا جی آپ وہ جا رہا بله. کنیز زهرا سلام شما خوب هستی؟ کنیز زهرا خیلی خوب.
کوئی نہیں بولا. ایثار فاطمے سمانے بدور سمانے نیستن غائب ہو گئے سب. خیلی خوب. کیسے سوال ہوگا؟ شما ساعت چند دانشگاه می روید و ساعت چند برمیگردید. شما ساعت چند بازار می روید و ساعت چند برمیگردید. شما ساعت چند پارک می روید و ساعت چند برمیگردید. شما ساعت چند کلاس فارسی می روید و ساعت چند برمیگردید. بله شما بلے سمجھ میں آیا کیسے؟ تحسین فاطمہ شان سکینہ بانو بلے خانم آقا نشان ایثار فاطمہ ایثار مریم. بلے خیلی خوب. نگاہ کنید بارہویں کا نہیں میں پڑھ رکھتی ہوں. آئیے آپ تھوڑا سا کتاب سے بھی دیکھ لیں ورنہ تو رہ جائے گا. خوب یہاں پہ اب ہم پہنچے دارن داری پہ، وہ بھی اس درس میں من تو او، اگلے درس میں آئے گا من تو ما شما آنہا. من دارم تو داری او دارد. یہ ہے صرف کیا ہے یہ تین فعل یہ سنگرل ہے، واحد ہے. یہ واحد ہیں. یہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بلے آگا. یہ فرسٹ پرسن، یہ سیکنڈ پرسن، یہ تھرڈ پرسن. من چتر دارم. میں چھاتا رکھا. من چتر دارم. نور معصومه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم. شما چه داری؟ من کتاب خودکار دارم. شما چه داری؟ من انار دارم. الٹا ہو گیا یہ تو ہے. آپ لڑکی ہیں میں لڑکا ہوں الٹا. شما چه دارید؟ من انار دارم. شما چه داری؟ من چتر دارم. بله. تو چه داری؟ تو پرتقال دارد. من چه دارم؟ من چه دارم؟ من پرتقال دارم. نه من چه دارم؟ من چه دارم؟ شما توپ داری. بله بله. اب آپ پوچھئے من چه دارم؟ من چه دارم. تو شما پرتقال دارید. او چه دارد؟ او اسب دارد. بله. آپ او چه پوچھئے دارد. او چراغ قوه دارد. او چراغ، دیکھئے یہ باپ سے پوچھ رہا ہے، او اسب بتا رہا ہے او اسب دارد. یہ سے او چراغ قوه دارد. بله بله. شما چه داری؟ من پیراهن دارم. شما چه داری؟ من خودکار دارم. بله. من چه دارم؟ شما پول داری. او چه دارد؟ او جارو دارد. این خانم چه دارد؟ این خانم چه دارد؟ این خانم پرتقال دارد. آن پسر چه دارد؟ آن پسر بستنی دارد. پوچھئے. آن پسر بستنی. ایسی ہے. پیراہن چه دارد؟ پیراهن چه دارد؟ پیراهن جیب دارد. بله. استخر چه دارد؟ استخر آب دارد. این حیوان چه دارد؟ این حیوان آج دارد. این حیوان آج دارد. متوجه شدید؟ بله آقا. بله. ایلیا این چیست؟ بله آقا. این چیست؟ این پیراهن است. شما چه داری؟ من پیراهن دارم. پیراہن نہیں، پھر اردو پہ آ گئے آپ. پیراهن دارم. من پیراہن دارم. بله. این چیست؟ این کتاب است. من چه دارم؟ تو کتاب داری. بله. آن چیست؟ آن توپ است. او چه دارد؟ توپ دارد. میں ہی سوال کروں آپ نہیں کریں گی. آن چیست؟ آن جنگل است. آپ اس کا سوال آپ کیجئے. جنگل چه دارد؟ جنگل دے بات دارد. میں گڑبڑ مت کیجیے گا. امتحان میں خالی سوال نہیں دوں گا کہ خالی سوال دے دیے جواب لکھنا تو آسان ہوتا ہے. میں جواب لکھ دوں گا جیسے یہ لکھے ہوئے ہیں، سوال بنوا لوں گا آپ سے. جنگل آن چه چیز، دارد. تو اس کا سوال کیا ہوگا؟ آن چیز، آن جنگل است. کبھی بھی سوال جو ہوتا ہے چھ اس کے نیچے جواب آتا ہے، اور یہاں جواب ہے تو اس کے نیچے سوال یہاں آئے گا. جنگل چه دارد. آن چیز
آن جنگل است جنگل چه دارد جنگل درخت دارد. بله این چیست؟ این حیوان است. سوال کیجیے اب جس کا حیوان چه جواب دارد؟ این حیوان آج دارد این حیوان آج دارد. خب شما بفرمایید اسمت فاطمه سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا من خوبم شما خوبید؟ خوبم متشکرم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل هند هستم شما اهل کجا هستید؟ من هم اهل هند هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در لکنو زندگی میکنم شما کجا زندگی من میروید؟ در زندگی میکنید من در گجرات زندگی میکنم. خب شما بفرمائید دیکھیں یہاں پہ آپ کو فل کرنا ہے یہ امتحان سے ریلیٹڈ بھی ہے یاد رکھیے گا خالی جگہ فل کرنا. آن استقان چه دارد آن استقان آب دارد. بھلے یہاں پہ کیا آئے گا جس میں جو یاد آگے آن فارچے داری تھرڈ پرسن نہیں ہے آن اور آپ کو فیل کے اندر یہ نہیں دکھ رہی. بھلے آگا ٹھیک کتنی بار کا ہے کہ فیل کے آخر میں ضمیر دیکھیے ان چشم اس ان چشم آن پسار چه دارد. آن پسر دودھ دارد. یہاں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں سوال ایسا کر رہا ہوں کہ جواب آپ دے پا رہی ہیں. امتحان میں اگر ایسے ہی آ جائے تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. بھلے من تسبیح دارم. شما چه داری من تسبیح دارم. من چه دارم. تو سیب داری شما سیب داری. سیب دارد. بھلے داری. آن استقان چه دارد. آن استقان آب دارد. چای داری. بھلے. چای دارد. بھلے. او چه دارد. او چشم دارد. تو ہی کیوں آیا یہاں پہ آن ہاں یا مان یا تو کیوں نہیں آیا. دارد. بھلے. من چه دارم. شما کتاب داری. شما کتاب داری. این چیست. این بھلے. بو قلمون چه دارد. بو قلمون کا دارد. دارن کیوں آیا دارن داری کیوں نہیں آیا دارن کیوں نہیں آیا داری کیوں نہیں آیا داری کیوں نہیں آیا. آسان. بو قلمون تھرڈ پرسن ہے بو قلمون تھرڈ پرسن ہے. ٹھیک ہے بھلے تھرڈ پرسن ہے. خیلی خوب. این استخر چه دارد. آب دارد. درخت چه دارد. درخت برگ دارد. من چه دارم. شما جراب داری. بله شما جوراب داری. این چیست. این برنج است. آن اتاق چه دارد. آن اتاق لامپ دارد. لامپ دارد. غور سے دیکھ لیجیے گا غور سے دیکھ لیجیے گا امتحان میں اس طریقے کی چیزیں آئیں گی. من پیرہن دارم. پیرہن دارم. شما چه داری. من دارم. او چه دارد. او چه دارد. جنگل چه دارد. اسی چیز میں پچھلے اور اس صفحے میں مل کے دو سوال امتحان ٹائپ کے ہو گئے. ایک تو خالی جگہ فل کرنا اور ایک جواب دیکھ کے سوال بنانا. جواب دے دوں گا امتحان میں سوال آپ بنائیے گا. تو کتنے سوال ہو گئے یہ. ایک تو یہ ہوگا میں سوال دے دوں گا آپ جواب لکھیے گا. ایک میں جواب لکھ دوں گا سوال آپ بنائیے گا. ایک خالی جگہ دے دوں گا فل آپ کیجیے گا. تو یہی ہوگا امتحان سے ریلیٹڈ سوال. اب یہ رہے انشاءاللہ وقت تمام شد دوستان. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید مراقب خودتان باشید. خدا نگہدار شما. خدا حافظ شما.